الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و ثنا کے بعد مقتدر مشائخ نظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل علماء سکندریہ جماعت علماء سکندریہ کے تمام عہدیداران بالخصوص حضرت مولانا رجب علی سکندری صاحب اور جمعیت علماء پاکستان کے تمام عہدیداران ضلع کے صدر محترم جناب غلام سرور صاحب سیکرٹری جنرل محترم جناب عرفان شیخ صاحب اور ان دونوں تنظیموں کے تمام عہدیداران قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے آج یہ خوبصورت محفل اور ایمان افروز محفل خلیفہ اول حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی لاڈلے شہید پیارے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ محفل سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دوستوں کی کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ کثیر تعداد علماء موجود ہیں، بالخصوص آستان عالیہ بیٹ سے سجادہ نشین ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔
اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکتوں سے ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ حضرت محترم، امت کا اتفاق ہے اس پر کہ تمام لوگوں کے اندر، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے اندر سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے انبیاء کے بعد تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ اور کیوں نہ ہو، جس کی فضیلتیں اور جس کی عظمتیں قرآن میں اللہ بیان فرمائے، اور جس کے لیے میرے آقا سرور دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما دیں کہ کسی کے مال نے مجھے اتنے نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کی کیا قربانیاں تھیں اسلام کے لیے اور دین کے لیے، اور اپنے آقا سے ان کی عشق اور محبت کا کیا عالم تھا۔ حضور سے محبت ایمان کی جان ہے، اور جو آیت مقدسہ میں تلاوت کی اس میں تو وعید لائی گئی ہے کہ حضور سے اگر کامل محبت نہیں ہو، اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، اپنے خاندان سے، اپنے مال و متاع سے، اپنی تجارت سے، اپنے گھروں سے، سب چیزوں سے اگر اللہ کے رسول سے محبت زیادہ نہیں ہے تو پھر انتظار کرو، اللہ کی پکڑ میں کہیں نہ آ جاؤ۔ اور میرے آقا نے تو صاف فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اپنے والد سے، اپنے بچوں سے، ہر شخص سے زیادہ اس کو میری محبت نہ ہو، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ حدیث ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور سب یہی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو حضور سے کامل محبت رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، محبت کے کچھ معیار ہیں اور کچھ کسوٹی ہے۔ محبت کہنے سے نہیں پتہ چلتی، یہ تو محبت کرنے والوں کے انداز سے پتہ چلتی ہے۔ کچھ ایسے طریقے ہیں کہ جو اختیار کیے جائے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی محبت ہے۔ کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ میں محبت ہے۔ اب اس میں جو معیار بتایا گیا ہے آیت کے اندر محبت کا، وہ معیار یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبت ہو، اور مال کی پوری تفصیل بتائی گئی ہے۔ تجارت تم کرتے ہو، گھر بار تمہارا ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت یہ ہے محبت کی کسوٹی اللہ۔ اس پوری کسوٹی پر اور اس پورے معیار پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل طریقہ تھے پورے اترتے۔ اولاد کا وقت آیا، اس کی بھی پرواہ نہیں۔ ابھی تک آپ کے صاحبزادے اسلام نہیں لائے، وہ کافروں کی طرف سے جنگ میں حصہ لے رہے تھے، اور آپ حضور کے لشکر میں تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو بیٹے نے کہا، ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے کہا باپ ہے، میں نے چھوڑ دیا آپ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو شکر ادا کر، تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، اگر آتا تو تیرا سر قلم کر دیتا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، اولاد سے بھی زیادہ محبت نہیں ہے،
اولاد سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نہیں؟ نبی کا گستاخ ہے تو پرواہ نہیں، نبی کا بے ادب ہے تو پرواہ نہیں، نبی کا دشمن ہے تو پھر ہمارا سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ اصول قرآن نے بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب جہنم حاصل ہونے لگا، مرنے لگا، اور جب پانی نے اس کو موج آئی اور ختم کر دیا اس کو، تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا آپ نے تو کہا تھا نا کہ میرے اہل خانہ کو بچا لیں گے آپ۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، تم کیا کہتے ہو یہ تمہارے اہل میں سے ہے ہی نہیں، اللہ میرا خون ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں ہے، یہ تمہارے طریقے پر نہیں ہے، تمہارے راستے پر نہیں ہے، تمہارے عقیدے پر نہیں ہے، لہذا یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ پتہ چلا صحیح معنوں میں خاندان والا وہ کہلائے گا، خونی رشتہ وہ کہلائے گا جس کے دل کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت ہو، ایمان جس کا صحیح ہو۔ اگر ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہمارا رشتہ دار ہو، قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ ہمارا رشتہ دار نہیں۔ رشتہ دار کہلانے کا مستحق وہی ہے جس کا عقیدہ درست ہو، حضور سے کامل محبت رکھتا ہو، حضور کے اہل بیت سے کامل عقیدت رکھتا ہو، صحابہ سے کامل محبت رکھتا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی پرورش، مال کا وقت آیا تو مشہور واقعہ ہے، حضرت بیٹا بیٹھ گیا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج میں مقابلہ کروں گا، وہ بھی گئے مان لینے کے لیے، انہوں نے فرمایا لاؤ جنگ کے لیے ضرورت ہے، آج میں مقابلہ کروں گا اور ابوبکر سے بازی لے جاؤں گا، میں زیادہ سے زیادہ مال لے کے آؤں گا۔ آدھا مال گھر کا لے کے آ گئے، انتظار میں کہ دیکھیں ابوبکر کیا لے کے آ گیا، ابوبکر کے لے کے چلے آ گئے مال۔ سرکار نے پوچھا عمر سے، عمر کیا چھوڑ کے آ گیا؟ میں سنا آدھا مال گھر والوں کی چھوڑا اور آدھا مال لے کے آ گیا۔ جب ابوبکر آئے انہوں نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ اگر یا رسول اللہ سوائے اللہ کے رسول نے کچھ نہیں چھوڑا کر کے، سارا مال قربان کر دیا۔ اقبال کہتا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پروانے کو چراغ مل جائے چکر لگاتا رہتا ہے، پھر آپ میں اپنی جان میں قربان کر دیتا ہے۔ یہی حال ابوبکر کا ہے کہ شمع رسالت کیسے پروانے تھے، سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کرتا ہے۔ اور پھر کیا شان، مال دینا آسان کام نہیں ہے، ہم سے 2.5% ہے صرف زکوٰۃ، وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے، اور دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کا، اللہ کے رسول سے محبت کا۔ جس کے پیسے بہت زیادہ ہیں، جن کی جناب سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، وہ کہتے ہیں وہ عشر نکالیں گے، یہ تو لاکھوں روپے پڑیں گے۔ اور ادھر ابوبکر تو سب سارا مال 2.5% نہیں نکالا، سارا کا سارا نکالا۔ اور اس حال میں آئے حضور کی بارگاہ کے اندر، روایت میں آتا ہے کہ وہ ابوبکر کے جو سب سے بڑے تاجر تھے، قیمتی سے قیمتی کپڑا جو آتا تھا مدینے کے اندر سب سے پہلے ابوبکر اس کو سے وطن فرمایا کرتے تھے، لیکن سب کچھ جب حضور کے قدموں میں نثار کر دیا، گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک کملی کا ٹکڑا تھا، اس کو آدھا کیا، آدھا اوپر ڈالا، آدھے کا تہمند بنایا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ بٹن لگانے کے لیے نہیں تھے تو اس میں سے ببور کی کانٹوں سے اس کو سیا، اس کو جب اس حال میں آئے
اس کو دیکھ کر اللہ کی رحمت میں جوش میں آ گئی۔ جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام کہلوایا ہے اور کہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھے کہ اس حال میں ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ قربانی دینے کا کیا سلا ملتا ہے؟ حضور کے قدموں پر انسان قربان کرے۔ حضرت صدیق نے قربان کیا سارا مال، کیا مرتبہ ملا، اللہ کا سلام و پیغام آتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے وجدانی کیفیت طاری ہو گئی حضرت ابو بکر پر، اللہ کا سلام اور میرے لیے آیا، اور پھر بار بار کہہ رہے تھے انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ۔ یہ حال اسی لیے تو بنایا تھا کہ رب کا سلام اور پیغام آ جائے، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ پھر آیا جبرائیل اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ یہی ہم سے راضی نہیں ہے بلکہ ہم بھی اس سے راضی ہیں، ہم اس سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام رسول میں مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ دیکھیے نا، یہ بڑا مرتبہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہی رضا والا مقام اللہ نے حضور کے صدقے میں، حضور کی محبوبیت کے صدقے میں، کیونکہ حضور کے پیارے ہو گئے تو اللہ کو بھی اتنے پیارے ہو گئے، اللہ نے یہی مقام حضرت ابو بکر صدیق کو بھی عطا فرمایا اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا یہ جو خرچ کیا ہے سارا مال ابو بکر نے، یہ کسی کے بدلے میں نہیں ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس نے صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ہم اس کو اتنا دیں گے کہ یہ راضی ہو جائے گا۔ ساری دنیا تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب میرے محبوب کا محبوب ابو بکر مجھ سے راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بڑے بڑے انبیاء، اولیاء، اغواث، اقطاب، رسل سب عبادتیں کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب دنیا یہ چاہتی ہے ہم راضی ہو، ہم چاہتے ہیں تو راضی ہو جا ہم سے۔ اور یہ مقام اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی عطا فرمایا اور ان کے لیے بھی یہی فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضیران من، اب آپ اندازہ کریں حضرت ابو بکر صدیق نے قربانیاں دے کر یہ مرتبہ حاصل کیا، اللہ کے محبوب بن گئے۔ اور جو محبت کا معیار ہے کہ محبوب کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اولاد سب سے زیادہ پیاری ہے وہ بھی قربان کر دیا، جیسے میں نے واقعہ سنا، مال ہے تھوڑا نہیں رکھا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اور حتیٰ کہ سب سے زیادہ چیز محبوب انسان کو اپنی جان ہوتی، وہ ہجرت کی رات وہ بھی اپنے آقا کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ پر اپنا انگوٹھا لگا لیا اور لگا کے بیٹھ گئے اور حضور کو بلا لیا، پورا صاف کر کے غار کو، کہ کوئی جانور نہ ہو، کوئی میرے آقا کو تکلیف نہ ہو، ان کو وہی جانا پہنچا۔ حضور تشریف فرما ہوئے، تھکے رہے، ابو بکر کے زانوں پہ سر رکھ کے حضور آرام فرما،
کیا قسمت ہے ابو بکر پروان کی، جس کے زانوں پر کائنات کا والی آرام فرما۔ سانپ ڈستا ہے، اور ڈستا بھی اتنے سارے سوراخ ہیں کسی کو نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں میں آتا ہے، اس کو پتہ ہے حضور تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے، نہیں حضور تک پہنچنے کا راستہ ابوبکر صدیق کے قدموں سے ڈس لیتا ہے۔ تکلیف کی وجہ سے آپ ہلتے نہیں ہیں، کہیں میرے آقا کی نیند میں فرق نہ آ جائے، آنسو گرتے ہیں، حضور کی آنکھ کھل گئی، ابوبکر کیا معاملہ؟ حضور کسی نے ڈس لیا، فرمایا لاؤ، حضور نے اپنا لحاظ بہن لایا، اسی وقت درست ہو گیا۔ آپ دیکھیں حضور سرور کائنات کے جس انگوٹھے پہ سانپ نے، حضرت ابو صدیق کے جس انگوٹھے پر سانپ نے ڈسا تھا، حضرت ابو صدیق کی اولاد میں قیامت تک اس انگوٹھے کے اوپر وہ نشان موجود ہوگا۔ ایک روز حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اہل سنت کے امام گزرے، بڑی بڑی کتابیں لکھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ایسی تاریخی کتابیں لکھ کے گئے کہ اہل سنت کا کوئی مسئلہ ہو، جال حق دیکھیے اسی وقت مل جائے گا وہ مسئلہ، بڑی کتابیں لکھی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میرات کے نام سے مشکاۃ کی شرح لکھی ہے، تفسیر نعیمی لکھی ہے، مواعظ نعیمیہ، کیسے نادر مواعظ ہے، سبحان اللہ۔ اور جال حق سے تو بے تین کوئی کتاب ہی نہیں ہے، مسلک اہل سنت کے تمام مسائل آپ کو ملیں گے اس میں۔ آپ ایک دن تشریف لائیں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قائد ملت اسلامی حضرت علامہ شاہ محمود نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر، اور کہنے لگے حضرت مجھے اپنا پیر دکھائیے، اپنا مجھے پیر دکھائیے، تو پیر اٹھا کے دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے کہ آپ واقعی بالکل پکے صدیقی ہیں، آپ حضرت صدیق کی اولاد میں، کہ بھائی تم نے کیسے اندازہ کر لیا؟ کہہ رہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سانپ نے جس انگوٹھے پر ڈسا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ نشان ابو بکر کی جو اولاد ہوگی قیامت تک، اس کے انگوٹھے کے نشان پر قیامت تک وہ نشان موجود ہے، اور وہ آپ کے انگوٹھے پر وہ نشان موجود ہے، آپ پکے ہو کے صدیق کی اولاد کے اندر۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ خدمت لی ان سے کہ میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اگر دفاع کیا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے دفاع کیا، مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا، اسود عنسی کا مقابلہ کیا۔ اس زمانے کے اندر جتنے ختم نبوت کے منکر پیدا ہوئے، جھوٹے نبی پیدا ہوئے، ابو بکر صدیق میں پہلا دور تھا جنہوں نے مقابلہ کیا ختم نبوت کے منکروں کا اور جھوٹے دجالوں کا اور جھوٹے نبیوں کا۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ سلسلہ چلتا رہا، ہر دور میں لوگ آتے رہے، لیکن اس دور کا جو دجال تھا، اس دور کا جو جھوٹا نبی بن گیا تھا مرزا غلام قادیانی، اس کا اگر مقابلہ کیا ہے ایسے فلی کے اندر تو ابو بکر صدیق کی اولاد میں علامہ شاہ حضرانی کو لوگا تھا۔ اس وقت بھی کام لیا ابو بکر صدیق سے، اور اس دور کے اندر بھی ابو بکر صدیق کی اولاد سے کام لیا۔ پتہ چلا اللہ کو ابو بکر صدیق پیارے ہیں کہ ان سے اللہ کام لیتا ہے، ان کی اولاد سے بھی کام لے رہا ہے، ان کی اولاد تو اولاد حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جماعت ہے جمعیت علماء پاکستان، جس کے اشتراک سے جمعیت علماء سکندریہ اور جمعیت علماء پاکستان اور نے آج کی محفل سجائی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس جماعت پر بھی مصطفیٰ کی نظر ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آیا تو ابھی آپ چند دن پہلے کی بات دیکھ لیجیے، چند دن پہلے کی بات، چیف جسٹس صاحب نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا، اور جب ان کا فیصلہ آیا پورے پاکستان سے عاشقان مصطفیٰ کھڑے ہوئے، مختلف جماعتوں نے جلسے شروع کر دیے، جلوس نکالنے شروع کر دیے، کانفرنسیں کرنی شروع کر دیں، احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے، جلسے شروع ہو گئے۔ دباؤ پڑا چیف جسٹس صاحب پر، چیف جسٹس صاحب نے کہا اچھا 2 اجلاس ہوئے، آخری اجلاس میں انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان سے انتخاب کرتے ہیں ہم علماء کا اور خاص لوگوں کا کہ وہ آئیں ہمیں بتائیں
کہ ہم نے اپنے فیصلے کے اندر کون سی غلطی کی، ہمیں بتا دیں، ہم اس کو صحیح کر لیں۔ غلطی ہو جاتی، مجھ سے بھی غلطی ہوگی، ان کا کہنا یہ تھا۔ عدالت میں بیٹھ کر انہوں نے بیان دیا، انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھے بتائیں آپ۔ انہوں نے کہا اچھا، خط لکھوائے انہوں نے، اور پورے پاکستان سے صرف 8 آدمیوں کو خط لکھوائے۔ اس 8 آدمیوں کے اندر جمعیت علماء پاکستان کے صدر کو خط میں نبوت کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے نامور شاہکار علماء بھی موجود ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بھی موجود ہیں، بڑی بڑی تنظیموں کے عہدیدار بھی موجود ہیں، بڑے بڑے مناظر بھی موجود ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی موجود ہیں، لیکن جمعیت علماء پاکستان کا انہوں نے انتخاب کیا۔ الحمدللہ ہم گئے اور وہاں جانے کے بعد ہم نے وہ بتایا کہ آپ کس فیصلے کے اندر فلاں پیراگراف یہ غلط ہے، یہ قاضیوں کے حق میں ہے، یہ قاضیوں کے حق میں ہے، یہ آپ نے قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کیا ہے، یہ آپ نے اپنی آئین کے خود خلاف آپ نے فیصلہ کیا ہے، حالانکہ آپ کو تو آئین کا تحفظ کرنا چاہیے۔ بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ اسی اجلاس کے اندر انہوں نے فیصلہ سنایا کہ الحمدللہ یہ فیصلہ سنا دیا انہوں نے کہ جتنے میں نے اپنے فیصلے کے اندر جو باتیں لکھی ہیں اور جو علماء نے مجھے کہا ہے وہ سارا فیصلہ میں واپس لینے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ جمعیت علماء پاکستان پر اللہ کا کرم نہیں، یہ خاص نظر نہیں ہے، اللہ کے رحمت کی نظر ہے اور میرے آقا کی نظر ہے۔ ابو بکر صدیق سے بھی کام لیا ختم نبوت کا، ابو بکر کی اولاد سے حضرت شاہ احمد نورانی سے بھی کام لیا کہ سن 74 کے اندر غیر مسلم مقلد قرار دلوایا علامہ شاہ احمد نورانی کی قرارداد پر، ان کے قرارداد پر ان کو غیر مسلم مقلد قرار دیا گیا۔ انہوں نے پیش کی تھی وہ قرارداد، وہ تو پوری اسمبلی تھی، پوری اسمبلی نے اس کی حمایت کی تھی۔ بھٹو صاحب نے کہہ دیا تھا کہ تمام اپنے دوستوں کو، اپنے تمام وزراء کو، یحییٰ بختیار بھی تھے اس وقت پیر زادہ بھی تھے، کوثر نیازی بھی تھے، ان سب کو قانون نورانی صاحب کا تعاون کریں اور ان کو منظور کرائے قرارداد کو، لیکن پیش کرنے والے نورانی صاحب تھے۔ الحمدللہ وہ بالاتفاق کو منظور ہوئی اور ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ 74 کے اندر بھی خدمت کی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد نے، اور آج سن 2023 کے اندر بھی نورانی کی جماعت جمعیت علماء پاکستان نے خدمت انجام دی اور انشاءاللہ اس جماعت کے پلیٹ فارم سے ہمارا نعرہ ہی 2 ہے، مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ۔ الحمدللہ یہ نعرہ لے کے چل رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں، حضور کے مقام کا تحفظ کر رہے ہیں۔ جہاں بھی کوئی حضور کے نام پر کوئی اعتراض ہوتا ہے، حضور کی شان میں کوئی اعتراض ہوتا ہے، حضور کے پیاروں کی شان میں کوئی اعتراض ہوتا ہے، صحابہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہے، اولیاء کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہے، جمعیت علماء پاکستان کے مجاہدین سامنے آتے ہیں۔ ابھی پرسوں ادھر تو بھرچونی شریف کے اندر بہت بڑا اجلاس ہوا تھا، بہت بڑا اجلاس تھا۔ وہاں میں نے پیر صاحب کے سامنے کہا، میں نے کہا جن لوگوں پر اعتراض ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی برات کا اعلان کریں، ان سے کہلوائیں کون سے ان پہ الزام ہے، اس کی صفائی ہونی چاہیے، اور اگر صفائی وہ نہیں دیتے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے سے، آپ چھوڑیں ایسے لوگ۔ میں نے وہاں اعلان کیا باقاعدہ، سعور شریف کے اندر اعلان کیا، بھرچونی شریف کے اجلاس ہو رہا تھا، اجلاس کے اندر میں نے کہا جن لوگوں پر پورے پاکستان میں اعتراضات ہو رہے ہیں ان کو آپ بٹھائیں علماء کے سامنے بٹھا کر اور ان سے کہیں کہ اپنی وضاحت کریں جو آپ نے غلط باتیں کی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جہاں ہم جاتے ہیں جمعیت علماء پاکستان والے حق کی بات کرتے ہیں، ناموس مصطفیٰ کا تحفظ ہے، ناموس اولیاء کا تحفظ ہو، ناموس صحابہ کا تحفظ ہے، یہ ناموس اہل بیت کا الحمدللہ تمام ناموسوں کی ہم حفاظت کریں گے الحمدللہ اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ذمہ داری ہے جمعیت علماء پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے ہمارے سینے روشن ہیں، اور یقیناً یہ محبت کل قبر میں ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ، حشر میں کام آئے گی ہمارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی محبت پر زندہ رکھے اور اسی محبت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ مولانا رجب علی صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن مولانا سے وعدہ کر لیا تھا، اور میری نواسی کی شادی بھی تھی، اس وجہ سے تمام مہمان گھر میں آئے ہوئے تھے، لیکن مولانا سے وعدہ کیا تھا اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محفل کو قبول فرمائے، میری حاضری کو